الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آله وآبائه وأجداده وأولاده أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الرحمة وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آله وآبائه وأجداده وأولاده أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ میرے نہایتی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، مہربانوں، اللہ کریم کا بڑا شکر ہے، فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے، اس مالک کی بڑی مہربانی ہے کہ اس مالک کریم نے میرے اور آپ کے گناہ نہیں دیکھے، ہمارے عیب نہیں دیکھے، ہماری کمزوریاں نہیں دیکھی، بلکہ کرم کیا، ہمیں سچوں کی دھرتی پہ رات گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے عیبوں پر پردہ ایسے ڈالا، ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی اور کلم عفو ایسا پھیرا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف ہمیں ولیوں کی دھرتی پر حاضری نصیب فرمائی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی زیارت کا بھی موقع عطا فرما رکھا ہے۔ یہ ہمارے گناہوں کی بخشش کی گارنٹی ہے، یہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کا آنا یہاں پہ قبول فرمائے۔ چند منٹ کی حاضری کا حکم میں چند منٹ ہی عرض کروں گا۔ عزیزان گرامی قدر، سوال یہ ہے کہ میں اور آپ سال بعد، 2 سال بعد، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد چورا شریف آتے ہیں، حاضری یہاں پہ کرتے ہیں۔ ہم چورا شریف کیوں آتے ہیں؟ ہم چورا شریف کیا لینے آتا ہے؟ پھر ہم جب چورا شریف آتے ہیں تو ہمیں اللہ اپنی بارگاہ سے عطا کیا فرماتا ہے؟ بس یہ 2-3 گزارشات ہیں، یہ منٹوں تک اسی کو عرض کر لوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کے آستانے پہ آنا، پھر ان ولیوں کے آستانہ ذیشان پہ بیٹھ جانا، یہ وہ عمل ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی آدمی کی توبہ کا معیار یہ ہوتا ہے، جب کسی بندے کی لیل و نہار کا معاملہ یہ ہوتا ہے، جب کسی بندے کی زندگی کے عادات و اطوار کا سلسلہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ نمازیں پڑھتا ہے، وہ روزے رکھتا ہے، وہ صدقہ خیرات کرتا ہے، اس کی طرف اجر اور نیکی تو اس کو مل جاتی ہے، لیکن وہ اس وقت تک نہیں پہنچتی جب تلک عبادت کرنے والا، ذکر کرنے والا، روزہ رکھنے والا، حج کرنے والا، عبادتیں کرنے والا، تہجد پڑھنے والا، ذکر اذکار کرنے والا، وہ اس وقت تک مقام عبدیت و عبودیت پہ نہیں پہنچتا جب تلک اس کا تعلق کسی اللہ والے کے ساتھ نہ ہو جائے۔ پڑھئے گا امام مالک کی روایت۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ صالحین کی محفل میں بیٹھتا ہے، مکتوبات شریف کے اندر امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی رحمت اللہ علیہ آپ دفتر دوم میں فرماتے ہیں، امام مالک رحمت اللہ علیہ کی طرز کی آپ مکتوب میں بات بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں زمین بنجر ہو جاتی ہے، زمین سوکھی ہو جاتی ہے، زمین
زمین سے سبزہ نکلنے کے کوئی آثار نہیں ہوتے، تو لیکن جب بارش ہوتی ہے وہ بنجر زمین جون سی ہے سبزہ نکالتی ہے، وہ اپنے اندر سے خزانہ اور خوراک نکالتی ہے۔ اسی طرح عبادت کرنے والے بندہ جون سا ہوتا ہے اس کا دل بنجر ہو جاتا ہے، عبادت کرنے والے کا دل، انسان کا دل موقوف ہو جاتا ہے۔ جب عبادت کرنے والا اللہ کے ولیوں کی محفل میں بیٹھتا ہے، اللہ اس کی عبادت کو حسن بھی دیتا ہے اور اس کے دل کی دنیا کو آباد بھی فرما دیتا ہے۔ ہم یہ لینے آتے ہیں چورا شریف، کیا ہمارے گاؤں میں مساجد نہیں ہے؟ کیا ہمارے گاؤں کے اندر علماء نہیں ہے؟ کیا جن علاقوں سے ہم آئے وہاں پہ کامل ولیوں کے دربار نہیں ہے؟ سب کچھ موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے۔ حضرت خواجہ شاہ دین محمد رحمت اللہ علیہ آپ اپنے ملفوظات میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے ایمان کو پہلے درجے میں قبول کرتا ہے جس کا ولیوں کے ساتھ سنگت بن جاتی ہے۔ حضرت مولا جی حضور رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، پھر وجہ بیان کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ جس بندے کا ولیوں سے نسبت ہو جاتی ہے اس کا ایمان پہلے درجے میں کیوں قبول کیا جاتا ہے، تو آپ اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ولیوں کے ساتھ نسبت ہونے کی وجہ سے ایمان کا پہلے درجے میں قبول ہو جانا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایمان والے کو نہیں دیکھتا بلکہ اپنے محبوب بندوں کی وجہ کو دیکھتا ہے کہ اس کا تعلق میرے محبوب بندوں سے ہے۔ اس کا ذکر قرآن نے فرمایا کہ ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، پھر اعمال صالح کیے۔ یہ ایمان کیا ہے اور نیک عمل کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے۔ دیکھیں اگر نماز پڑھنے کا معاملہ ایمان تک ہوتا تو میرے حضور کے پیچھے 750 بندہ نماز پڑھتا تھا، وہ میرے حضور کے پیچھے 750 بندہ نماز بھی پڑھتا تھا، وہ میرے حضور کے پیچھے جمعے بھی پڑھتا تھا، وہ میرے حضور کی مسجد نبوی میں ہی عبادتیں کرتا تھا، وہ 750 بندہ میرے مصطفیٰ کی زیارت بھی کرتا تھا، وہ 750 بندہ میرے مصطفیٰ کی تقریریں بھی سنتا تھا، مصطفیٰ کی مسجد کے اندر تہجدیں بھی پڑھتا تھا، لیکن کیوں فرمایا کہ محبوب ان کی نمازیں، ان کے روزے کوئی قبول نہیں ہے؟ کیا ان کی داڑھی نہیں تھی؟ کیا وہ پگڑی نہیں باندھتے تھے؟ کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا وہ شریعت کے پابند نہیں تھے؟ عزیزان من، وہ ہر چیز کے پابند تھے، وہ نمازی بھی تھے، وہ غازی بھی کہلواتے تھے، وہ میرے حضور کے ساتھ گاہے بگائے جہاد میں بھی شرکت کے لیے جاتے تھے۔ وہ بات علیحدہ تھی کہ وہ راستے سے واپس آ جاتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا یہ عمل نہیں دیکھا کہ میرے محبوب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اللہ نے ان کا یہ عمل نہیں دیکھا کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہیں، اللہ نے یہ عمل نہیں دیکھا کہ میرے مصطفیٰ کی تقریریں سنتے ہیں، اللہ نے یہ عمل نہیں دیکھا کہ مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں، اللہ نے یہ دیکھا کہ ان کے دل میں میرے محبوب کی محبت کتنی ہے۔ یہ دیکھا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ دیکھا معاملہ کہ ان کے دلوں میں میرے مصطفیٰ کی محبت کتنی ہے، اور وہ محبت کیا تھی کہ ان کی عبادتیں زیادہ تھی، محبت کم تھی۔ عبادتیں کیا تھی؟ زیادہ تھی، اور محبتیں کیا ہیں؟ کم تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کی محبت کی کمی کی وجہ سے ان کی ایک بھی فضیلت اور عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرمایا، بالکل نہیں فرمایا۔ میں وہ بھائی جان کی بات عرض کر دیتا ہوں، فیصل آباد سے ہیں، کہ آپ یہاں پہ آئے ہیں نا، یہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور اعمال صالح یاد رکھے، ایمان بھی میرے مصطفیٰ کی محبت کا نام ہے، اور کائنات کے اندر جو سب سے نیک عمل ہے وہ یہ ہے کہ مصطفیٰ سے محبت کرنا بغیر دلیل کے محبت کرنا، حضور سے محبت کرنا، اور کیسے کرنا؟ بغیر، مجھے اور آپ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ حیات کے اندر یا خلفائے راشدین کے زمانہ کے اندر ہم نے ایسے سلام انہوں نے پڑھا کہ نہیں پڑھا، ایسے ہوا کہ نہیں ہوا، ہمیں ان دلیلوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں اور آپ اس سخیوں کے غلام ہیں جنہوں نے بتا رکھا ہے کہ رسول اللہ سے محبت کرنی ہے تو بغیر دلیل کے محبت کرنی ہے۔ کیسے محبت کرنی ہے؟ بغیر دلیل کے۔
اب آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، میں اس بات کو، نسبت کو، شجرہ طریقت کو بیان کرنے کے بعد میں سیجعل لهم الرحمن ودا پہ بات کو اختتام کروں گا کہ ہمارا ہاتھ حضور قبلہ عالم کے ہاتھ میں، میرا ہاتھ حضور قبلہ عالم کے ہاتھ میں، اور حضور قبلہ عالم کا ہاتھ، حضور قبلہ عالم حضور شہنشاہ چورا شریف کے ہاتھ میں، اور حضور شہنشاہ چورا شریف کا ہاتھ حضرت خواجہ پیر احمد شاہ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں، پیر احمد شاہ رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ حضور خواجہ سید شاہ دیدار احمد رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں، خواجہ شاہ دیدار رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ حضرات ملا جی حضور حضرت خواجہ شاہ دین محمد رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں، حضرت خواجہ شاہ دین محمد رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ حضرت خواجہ شاہ نور محمد چرائی ترائی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں، حضرت خواجہ شاہ نور محمد رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ حضرت خواجہ شاہ فیض اللہ ترائی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں، حضور خواجہ شاہ فیض اللہ ترائی رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ حضرت خواجہ سید محمد عیسیٰ گنڈا پوری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں، شہنشاہ گنڈا پور کا ہاتھ حضرت خواجہ حافظ شاہ جمال اللہ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں، حضرت خواجہ شاہ جمال اللہ رامپوری رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ خواجہ معصوم کے ہاتھ میں، خواجہ معصوم کا ہاتھ خواجہ زبیر کے ہاتھ میں، خواجہ زبیر کا ہاتھ خواجہ صادق کے ہاتھ میں، خواجہ صادق کا ہاتھ امام ربانی مجدد الفیسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں، شیخ سرہندی کا ہاتھ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ کے ہاتھ میں، خواجہ محمد باقی باللہ کا ہاتھ خواجہ محمد امکنگی کے ہاتھ میں، حضرت خواجہ محمد امکنگی کا ہاتھ حضرت خواجہ علاء الدین عطار کے ہاتھ میں، خواجہ علاء الدین عطار کا ہاتھ حضرت خواجہ بہاؤالدین شاہ نقشبند کے ہاتھ میں، خواجہ بہاؤالدین شاہ نقشبند کا ہاتھ حضرت خواجہ عبید اللہ حرار کے ہاتھ میں، خواجہ عبید اللہ حرار کا ہاتھ حضرت بابا سماسی کے ہاتھ میں، حضرت خواجہ بابا سماسی کا ہاتھ حضرت خواجہ میر کولال کے ہاتھ میں، خواجہ میر کولال کا ہاتھ حضرت خواجہ یوسف حمدانوی کے ہاتھ میں، خواجہ یوسف حمدانوی کا ہاتھ حضرت خواجہ عبدالخالق اجدوانی کے ہاتھ میں، خواجہ عبدالخالق اجدوانی کا ہاتھ حضرت خواجہ شاہ خراسان کے ہاتھ میں، حضرت خواجہ شاہ خراسان کا ہاتھ حضرت خواجہ زاہد کے ہاتھ میں، خواجہ زاہد کا ہاتھ خواجہ محمود کے ہاتھ میں، خواجہ محمود کا ہاتھ حضرت سیدنا امام جعفر صادق کے ہاتھ میں۔ امام جعفر صادق کی اپنی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں میں 2 دفعہ پیدا ہوا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں 2 بیٹے تھے، جناب سیدنا محمد اور جناب سیدنا عبد الرحمن۔ جناب محمد اور عبد الرحمن کے ہاں اولاد ہوئی، دونوں بھائیوں نے اپنے بچوں کی شادی کی۔ ان دونوں بچوں کی جو بیٹی تھی، وہ بیٹی جو ان سی تھی وہ والدہ تھی امام جعفر صادق کی۔ اب 2 نسبتیں یہاں پہ چلیں گی، ایک وہ نسبت جو کائنات میں کسی نے نہیں بتائی، اس مجدد کلندر نے بتائی۔ پہلی کا تو ہمیں پتہ ہی تھا، پہلی کا تو ہمیں پتہ ہی تھا، اور دوسری تحقیق ہمارے سلسلہ کی وہ تھی جو کلندر دوران میں عطا فرمائی، جس سے ہم زندہ آباد دستگیر جس سے میں نہیں تھا ناواقف، ساری مسلم دنیا اس سے ناواقف تھی، کوئی تحقیق اس سے پہلے نہیں تھی۔ یہ تحقیق صرف ایک ہی در سے نکلی، وہ در ہے در ذیشان چورا شریف، اور نہ کسی خطے کو یہ سعادت میسر ہے اور نہ کسی فقیر کا حصہ میں یہ آئی۔ یہ حصہ میں انہی کے حصے میں آتی ہیں جن کا حصہ رسول اللہ کی بارگاہ سے ڈائریکٹ عطا ہوتا ہے، یہ ان فقیروں کو عطا ہوتی ہے۔ تو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ہاتھ امام باقر کے ہاتھ میں، امام باقر کا ہاتھ، میں کل جمعۃ المبارک کے خطبے بھی یہی بیان فرما رہا تھا کہ جس امام اعظم ابو حنیفہ کی محبت ہمارے گلے میں ہمارے مرشد کریم نے ڈالی ہے نا، اس امام اعظم ابو حنیفہ کی نسبت دیکھو، طریقت دیکھو، اس امام اعظم ابو حنیفہ کا مقام دیکھو کہ پیر بھی پایا، وہ پیر پایا کہ جہان میں کوئی ایسا پیر ہی کسی کا کوئی نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ آپ بیعت ہیں امام زید کے، کس کے بیعت ہے؟ امام، اور امام زید کون ہے؟ امام زید حضرت سیدنا امام حسین کے پوتے، حضرت امام زین العابدین کے بیٹے، امام باقر کے بڑے بھائی، امام جعفر صادق اور امام اعظم ابو حنیفہ کے مرشد تھے، جن کے طریقے پر میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں۔ بہرحال اب دیکھیں ہمیں چورا شریف سے مل کیا رہا ہے۔ ہم نے ایک مرد کلندر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا،
ہم ایک شہنشاہ چورا شریف کے ہاتھ میں بیعت ہوئے، ہم ایک مجدد کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے بک گئے، ان کے نام کے ہو گئے، تو ان کا ہاتھ کہاں پہ گیا کہ امام جعفر صادق کا ہاتھ امام باقر کے ہاتھ میں، امام باقر کا ہاتھ امام زید کے ہاتھ میں، امام زید کا ہاتھ امام حسین کے ہاتھ میں، امام حسین کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں، امام حسن کا ہاتھ مولا علی شیر خدا تاجدار حالتا کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاتھ میں، اور مولا علی کا ہاتھ میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں، اور ید اللہ فوق ایدیہم میرے مصطفیٰ کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں۔ ہم یہ چورا شریف لینے آتے ہیں۔ میں نے اپنے پیر کو دیکھا، میرے پیر نے اپنے پیر کو دیکھا، ان کے پیر نے ان کے پیر کو دیکھا، ان کے پیر نے ان کے پیر کو دیکھا، ان کے پیر نے ان کے پیر کو دیکھا۔ یہ دیکھنا، نظر کرنا میرے مصطفیٰ تک جاتی ہے، اور کائنات کے اندر سیدہ آمنہ کا ایک ہی رخت جگر تھا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات تھی کہ جنہوں نے جاگتی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کر رکھا ہے۔ ہم تو چورا شریف میں یہ دو چیزیں لینے آتے ہیں اور ہمیں ملتی ہیں، ہمیں کیا ہے؟ ملتی ہیں۔ ہم یہ حاصل کرنے آتے ہیں چیزیں، یہ چیزیں مسجدوں میں نہیں ملتی، یہ چیزیں مسجدوں میں نہیں ملتی، یقیناً نہیں ملتی۔ آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن جو سلسلہ میں بیان کر رہا ہوں یہ تو فقیروں کی آغوش میں میسر ہوتا ہے۔ اب جب ہم یہاں پہ آتے ہیں، اپنے گھر سے نکلتے ہیں، علماء کرام جب یہ بیان فرماتے ہیں نا آیت کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اس سے پہلے ایک آیت کا آپ ترجمہ پڑھیں آپ کو سمجھ آئے، لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے بندے تو نے یہ زندگی غفلت میں گزاری، یہ تو نے زندگی کیا گزاری؟ ایک آدمی لاہور ہسپتال میں بیڈ پر اپنی جان دے رہا ہے اور اس نے دفن ہونا ہے پاکستان کے آخری کونے میں، تو مفسرین کرام نے فرمایا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، وہ لاہور بیڈ پہ بیٹھ کے نا اپنی قبر کے حالات دیکھتا ہے وہ غافل ہے۔ ایک آدمی ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، فرمایا دو چیزیں دیکھے گا اپنے بیڈ پہ بیٹھ کے، جس قبر میں اس نے جانا ہے اس قبر کے حال دیکھے گا یوم الحدید، اور جو اس کے ساتھ قیامت کا دن ہوگا وہ دیکھے گا۔ ابھی قبر میں گیا نہیں، غافل بندہ بھی قبر میں گیا نہیں، گناہگار بندہ بھی قبر میں گیا نہیں، یہ بد عمل بندہ بھی قبر میں گیا نہیں، لیکن اپنے بیڈ پہ بیٹھ کے اپنی قبر کو بھی دیکھ رہا اور قیامت کے دن کو بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ میں نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ایک غافل آدمی اپنی زندگی کی آخری سانسوں میں اپنی قبر کو بھی دیکھتا ہے اور قیامت کے دن کو بھی دیکھتا ہے، اور اس ولی کا کیا مقام ہوگا جس کی رگوں میں خون ہی میرے مصطفیٰ کا دوڑتا ہو۔ ایک غافل آدمی قبر میں جانے سے پہلے اپنی قبروں کو دیکھتا ہے اور قیامت کے دن جو اس کے ساتھ ہونی ہے وہ دیکھتا ہے۔ تو آپ دیکھیں پھر قرآن کیسی ندا دیتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی، رجوع کر، پلٹ آ، راجعون سے رجوع کرنے سے نکلا ہے، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف آ۔ اپنے کس کی طرف آ؟ اپنے رب کی طرف۔ کس کنڈیشن میں، کس حالت میں آ؟ کہ الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ تو اپنے رب کی طرف اس حالت میں آ کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا، تو اپنے رب سے راضی ہو گیا۔ تو چورا شریف کے اندر یہ قرآن کی آیات کے مصداق تمام باتیں پائی جاتی ہیں کہ اس بستی کے اندر ایمان والے بھی موجود ہیں، اس بستی کے اندر اعمال صالحہ کرنے والے بھی موجود ہیں، اس بستی کے اندر یا ایتھا النفس المطمئنہ کے مصداق بھی موجود ہیں، اس بستی کے اندر ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ کی نعمت پانے والے بھی موجود ہیں، اس بستی کے اندر فادخلی فی عبادی کا جھرمٹ پہننے والے بھی موجود ہیں، اور اسی بستی کے اندر بدخلی جنتی کے مالک بھی موجود ہیں۔ اسی وجہ سے فرمایا الصالحاتان الصالحین والصالحات، یہ صالح مرد اور صالح عورتیں بے مثل کو ماں طریقت اور تصوف کے اندر
ایک جیسے نہیں ہو سکتے، اس وجہ سے فرمایا کہ جو صالحین کا در ہوتا ہے مرید کے لیے یہی جنت ہوتی ہے۔ مرید کے لیے یہ کیا ہوتی ہے؟ میں اور آپ جنت میں بیٹھے ہیں، میں اور آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ کہاں بیٹھے ہیں؟ آپ کو میری سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا میں نے کہا کہ ہم جنت میں بیٹھے ہیں، بیٹھے تو ہم چورا شریف میں ہیں، کیا ہماری اس بات کی اللہ کا قرآن تصدیق کرتا ہے؟ ہماری اس بات کی کیا اللہ کا قرآن تصدیق کرتا ہے؟ اچھا اللہ کا قرآن پڑھنے سے پہلے ایک بات کی مثال لیتے ہیں۔ جب کسی کی والدہ فوت ہوتی ہے تو علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ ماں کے قدموں تلے کیا ہے؟ جنت۔ اچھا باپ جنت کا دروازہ ہے، باپ کیا جنت کا؟ معلوم ہوا امی اور ابو مکمل جنت ہیں، دونوں کیا ہیں؟ یہ کس نے فرمایا؟ میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک یہ جنت، دوسرا فرمایا میرے حضور پاک نے کہ میرے حجرہ مبارک سے لے کر میرے منبر تک کا جو درمیانی راستہ ہے وہ ریاض الجنہ ہے۔ وہ کیا ریاض وہ جنت کا بھاگ ہے، وہ جنت کا حصہ ہے، وہ کیا جنت کا حصہ ہے۔ دو باتیں ہوگی۔ تیسرا فرمایا کہ جس بندے نے اپنے نفس کو مارا، جس بندے نے اپنے نفس پر قابو کر لیا، اس کا ایک قدم دنیا میں ہوتا ہے، دوسرا قدم جنت میں ہوتا ہے۔ دوسرا قدم کہاں پہ ہوتا ہے؟ تفسیر بالرائے کرنا حرام ہے۔ تفسیر بالرائے کرنا کیا ہے؟ علماء کرام موجود ہیں، میری بات کو خوب سمجھ رہے ہیں کہ اپنی رائے سے تفسیر کرنا یہ ہمارے مذہب میں کیا ہے؟ حرام ہے، بالکل قطعاً حرام ہے۔ جس نے تفسیر بالرائے کی اور توبہ نہ کی وہ جہنم کے سب سے خطرناک حصے میں جائے گا، چاہے وہ حافظ قرآن ہے چاہے وہ عالم دین ہے۔ ہمارے مذہب میں تفسیر بالرائے بالکل حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، تشریف فرمائیں۔ ہمارے قبلہ عالم بھی بیان فرماتے ہیں کہ صحابی رسول آگئے، کہا یا رسول اللہ آپ مجھے والد اور والدہ کی قبر کا نہیں پتا۔ مشہور روایت ہے، میرے حضور نے فرمایا، دو لائنیں کھینچی، حضور نے فرمایا ایک کو والد کی قبر تصور کر لے، ایک کو والدہ کی قبر تصور کر لے۔ ظاہری سی بات ہے، اگر چھڑی میرے رسول کی ہے، وہ چھڑی میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں میں ہے، اس ہاتھ کا تعلق میرے حضور کے بازو سے ہے، اس بازو کا تعلق میرے حضور کے وجود سے ہے، اور میرے حضور کا وجود جو ان سے اللہ نے با اختیار رسول بنا کر بھیجا ہے۔ فرمایا ان کو تو امی ابو کی قبر طے کر لے اور دعا کر۔ اس نے یہ تو نہیں کہا کہ حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے، قبر قبر ہوتی ہے، لائن لائن ہوتی ہے، ایسا تو نہیں نا کسی بھی کتاب میں لکھا۔ اس میرے حضور کے غلام نے دعا مانگی، دعا مانگنے کے بعد کیا وہ لائنیں مٹ گئی تھی کہ وہیں پہ تھی؟ کوئی نہیں، مٹ جاتی ہیں نا، لائن کہاں قائم رہتی ہے؟ لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہاتھ سے لکیر لگائیں تو وہ جنتی ماں باپ کی قبریں، اور وہ کہاں پہ آپ روایت پڑھیں نا، جو ان سی مرضی حدیث کی کتاب پڑھیں، وہ لائنیں میرے حضور نے مسجد نبی میں لگائی تھی۔ کہاں پہ لگائی تھی؟ مسجد نبی کے سین میں لگائی تھی۔ وہ لائنیں رہی تو نہ، لیکن میرے حضور نے فرمایا کہ یہ تیرے باپ کی قبر ہے، یہ تیری ماں کی قبر ہے۔ کائنات میں ہر ایک کی قبریں اولاد بناتی ہے، وہ کتنا خوش نصیب تھا کہ اس کے ماں باپ کی قبریں مسجد نبی کے سین میں میرا رسول خود بنا رہا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے نبی پاک ایک لائن لگائیں تو فرمایا یہ قبر ہے، یقیناً وہ قبر جنتوں کی ہوگی، وہ جنتیوں کی قبر تھی نا، مشرکوں یا کافروں کی قبریں میرے رسول کو بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے نبی پاک ایک لائن سے قبر بنائیں تو وہ قبر جنت کے باغ، وہ قبر جنت کے، اور جہاں پہ وہ لوگ دفن ہوں، جن کی لحد ہوں، جن کی قبریں ہوں، جو سوتے بھی رسول اللہ کی زیارت کرتے تھے اور جاگتے ہوئے بھی رسول اللہ کی زیارت کرتے تھے، تو جہاں پہ ان کے مزارات ہیں کیا وہ جنت نہیں ہے؟ بولیے گا جنت ہے؟ لو اب پڑھتے ہیں قرآن پاک، میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا تھا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین بان لہم، کہ وہ لوگ جنہوں نے سودا کر لیا، خرید کر لی، خرید لیا،
کس کے ساتھ؟ اپنی جانوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ سودا کر لیا. اس سودے کے بدلے میں اللہ نے ان کو جنت عطا فرمائی. یہاں پہ علماء موجود ہیں، پڑھے لکھے موجود ہیں، ہم تو کم کی منی ذات کے مالک کھڑے ہو گئے آ کے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن پاک نازل ہوا، جہاں پہ جہاد کی آیتیں آتی ہیں، دنیا میں جتنے بھی مفسرین اکرام گزرے ہیں، اس بات پر سب کا اصول ایک ہی رہا ہے کہ جہاں پہ غازی اور شہیدوں کے جہاد کی بات ہوتی تھی، وہاں پہ ان لوگوں کی بھی بات ہوتی تھی جنہوں نے ساری زندگی دین کی تبلیغ کرتے کرتے گزاری، ان کی بھی بات ہوتی تھی. آپ یہ پڑھے 11واں سپارہ، اس میں آپ کو فقط ایک جہاد کرنے والے، لڑائی کرنے والے نہیں ملیں گے، ان جہاد کرنے والوں کا ذکر بھی ملے گا جو جنگوں میں تو نہیں تھے جاتے لیکن ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کا دین سکھاتے سکھاتے گزر گئے. ان کا ذکر بھی مفسرین کرام نے فرما رکھا ہے. اور حضرات ملا جی حضور رحمت اللہ علیہ، آپ کی علمی بساط یہ تھی، آپ کا علمی مقام یہ تھا، آپ کا علمی وقار یہ تھا، آپ کی علمی وجاہت یہ تھی، آپ کا علمی عزت و عظمت یہ تھی. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم ولایت، علم وہبی، علم قصبی کے وہ مقام عطا فرما رکھے تھے. آپ کے مخطوطہ جات میرے پاس امانت کے طور پر موجود ہے. اس کے اندر لکھا ہوا ہے، حضرت خواجہ شاہ نور محمد طرائی چرائی رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں لکھا ہوا ہے، فرمایا کہ مجھے رب نے جو یہ دین محمد جیسا بیٹا عطا فرمایا، یہ فقط نام کا ہی نہیں ہے، یہ اسم مسمى ہوگا. جو اس کے ساتھ جڑتا جائے گا اللہ اس کو بھی دین محمد سکھاتا جائے گا. ہمیں تو چورا شریف میں نسبت کر کے، بیعت کر کے، اور پھر آگے وجہ لکھتے ہیں. وصال القلب رسالے کا نام ہے، مخطوطہ جو انسان ہے اس کا نام ہے وصال القلب، دل کی ملاقات کا رسالہ. نام دیکھیں کتنا پیارا رکھا کہ وہ رسالہ جس کو پڑھو تو دو دلوں کی ملاقات ہو جائے، دو دلوں کی کیا ہو جائے؟ ملاقات ہو جائے. تو آپ فرماتے ہیں کہ دین محمد، حالانکہ آپ تزکیہ تذکرہ پڑھیں نا